السلام علیکم. اسپیکرز کلب کا اسپیچ کے راؤنڈ کا تھرڈ سیشن، اور اس میں میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. آج کے سیشن کی دو خاص باتیں. پہلی، میں خود اور دوسری ہمارے ساتھ موجود ایک ایسی ینگسٹرز کی ٹیم جنہوں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک شارٹ فلم بنائی، اور وہ ڈرگ ایڈکشن کی یا ڈرگ ایبیوز ہے اس حوالے سے ایک اویئرنیس پہ ہے. اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ کہ وہ شارٹ فلم نامینیٹ ہوئی فرسٹ پرائز کے لیے. تو آئیے آج کے سیشن کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں اپنے ممبرز میں سے سب سے پہلے ایک والنٹیئر لینا چاہوں گا. والنٹیئر لینے کی پیچھے سائنس یہ ہے کہ کلب میں آنے والا ہر شخص جو پبلک اسپیکنگ سیکھنا چاہتا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ اس میں انیشیٹو ہو. دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر. حیران ہوں اپنی حسرتوں پر اقبال، حیران ہوں اپنی حسرتوں پر اقبال. ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر. آج جس طرح ہم بات کرتے ہیں دیگر ٹاپک کے اوپر، تو اسی طرح میں بات کروں گا کہ جو میری پہچان ہے وہ عزت ہے. عزت کے اوپر کبھی بھی نہ ہم نے سمجھوتا میں نے کیا ہے اور نہ کبھی کروں گا. اور یہ جو پہچان ہے، اس پہچان کے اوپر مجھے فخر ہے کہ میری پہچان جو ہے وہ عزت ہے. اس کے علاوہ مجھے جو خوشی ہوتی ہے، میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور پاکستانی ہونے کے اوپر میں فخر کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اس کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے سٹیزن ہیں، اور ہمیں پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی ایک پریکٹیکل میں کرنے لگا ہوں، تو آپ سب کی توجہ چاہیے. اس میں سب نے اس میں انگیج ہونا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک 500 کا نوٹ ہے. اگر یہاں پہ فری میں کسی کو مل جائے تو کیسا ہوگا؟ آپ میں سے کس کو چاہیے یہ نوٹ، یہ بتائیں. سب کو ہی چاہیے ہوگا. اب اس نوٹ کو اگر میں یوں فولڈ کر دوں تو اب کس کو چاہیے؟ ابھی بھی سب کو چاہیے. اب اس کو میں نے اور فولڈ کر دیا، بالکل اتنا سا کر دیا، چلیں اور چھوٹا، اتنا سا کر دیا، بالکل خراب. اب کس کو چاہیے یہ نوٹ؟ ابھی بھی سب کو ہی چاہیے ہوگا. تو بالکل اسی طرح جتنے بھی مشکل وقت آ جائے، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، چاہے لوگ آپ کے خلاف ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کی ویلیو کم نہیں ہونی چاہیے. جس طرح بھی موردوں کی ویلیو کم نہیں ہوتی، یہ اس ملک کے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اس ملک کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ ملک میرا ہے، میری پہچان اس ملک سے ہے. پھروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. گیسٹ اسپیکرز کا ایسے لوگ جنہوں نے آج ہمیں پہلے دن جوائن کیا ہے. کچھ بچے ہیں اور اس میں ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا اگر تو وہ ٹاپک پہ تیار ہیں تو ہمارے لیے اوپن سٹیج ہے، آپ ٹاپک پہ بات کریں گے. اور اگر ٹاپک پہ تیار نہیں ہے تو ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے ہیں، اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو آ کر کیسا محسوس ہوا ہے. وہ ایک سر تھے، انہوں نے آ کے 4 سوال پوچھے تھے کہ ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ کس لیے آیا ہے، اور وہ کہاں اس کی پہنچ ہے جہاں تک. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، چونکہ آج میرا پہلا دن ہے، تو سب سے پہلے میں اپنی انٹرو دوں گا، پھر اس کے بعد جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. میرا نام یوسف ہے، اور آئی ایم سیکنڈ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ایٹ ایوب میڈیکل کالج.
بیسیکلی میرا تعلق ڈی خان سے ہے، لیکن ادھر ابھی میں ہاسٹل آئی ہوں. اچھا، اس کے بعد ہم ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سمیلہ ہے، میں کلاس 9 کا طالب علم ہوں. I am reading class 9th and I am from Nawashahar, Hyderabad. I am Dr. in Speaker Club. Thanks. Assalamu alaikum, my name is Atizaz Shakir and I am reading class 10 and my school name is International Public School and I am from Nawashahar, Hyderabad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکرز کلب ایبٹ آباد میں آج ایک بہت ہی خوبصورت موضوع میری پہچان کا موضوع رکھا گیا ہے. پہچان، سب سے پہلے میری پہچان پاکستان ہے. دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئی وفائی. سب سے اہم کام جب ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں میچورٹی کی طرف موو آن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سب سے پہلے انسانوں کی آئیڈینٹیفیکیشن یعنی پہچان کرنا آنا چاہیے. ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا جاؤں کہ ہر خوبصورت چہرہ انسان نہیں ہوتا، ہر سفید لباس میں لپٹا ہوا شخص اندر سے انسان نہیں ہوتا. حاکم میرے خلاف سپاہی بھی میرے خلاف، حاکم میرے خلاف سپاہی میرے خلاف، ملتی نہیں ہے پھر بھی گواہی میرے خلاف. دو چار نام ہو تو کسی کا میں نام لوں، دو چار نام ہو تو کسی کا میں نام لوں، ایک سلسلہ ہے لامتناہی میرے خلاف. کیوں تنگ کر دیا تنگ میرے سر پہ آسماں، کیوں تنگ کر دیا تنگ میرے سر پہ آسماں، کیوں ہو گئے ہیں ذل الہی میرے خلاف. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو یہاں موجود ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو میرے ایک انویٹیشن پہ، میرے ایک میسج پہ آج یہاں شریک ہوئے ہیں، اور یہ آپ سب کا سپورٹ اور آپ سب کا پیار ہے کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی کام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے بات کروں گی جیسے کہ ابھی شیخ صاحب نے کہا بھی کہ واپسی کا سفر ہے کیا، واپسی کا سفر ہے کیوں، اور یہ موٹیویشن ہمیں ملی کہاں سے کہ ہم نے شارٹ فلم بنانی ہے، اور یہ نام کس طرح سے تجویز کیا گیا. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور اگر ہم اپنے ہزارہ پہ نظر ڈالیں تو آلموسٹ 70% ہمارا یوتھ ڈرگ ایڈکشن میں انوالوڈ ہے. اور اب یہ ڈرگ ایڈکشن صرف میلز میں ہی نہیں رہی ہے، بلکہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بچیاں بھی ڈرگ ایڈکشن میں اسی طرح انوالو ہوتی جا رہی ہیں جیسے کہ آج سے کچھ سال پہلے ہمیں بچوں کے بارے میں سننے کو ملتا تھا. اور اب تو میرے خیال میں سگریٹ اور نسوار تو بہت کامن سی چیزیں رہ گئی ہیں. ریسنٹلی میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا، اور ایک فادر کی سٹیٹمنٹ تھی کہ میرے بچے کو آئس کے نشے سے ہٹا دیں، میں سگریٹ برداشت کر لوں گا، ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن میں برداشت کر لوں گا، بس یہ آئس چھڑوا دیں. کبھی کبھی ہم اپنی زندگیوں میں بہت دور نکل جاتے ہیں، اتنا دور کہ ہم اپنی پہچان کھو جاتے ہیں. جس طرح سے آج کا ٹاپک ہے نا مائی آئیڈینٹی، میری پہچان. دنیا کا سب سے مشکل کام ہی خود کو پہچاننا ہے، اور صرف ہم خود کو جو پہچان نہیں سکتے، جو ہم سیلف ڈسکوری نہیں کر سکتے، اس ایک لیک کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. سب سے پہلے غفران صاحب، میم ثنا، باقی پوری اسپیکرز کلب کی ٹیم کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو جو دیکھنے کو ملتا ہے
جسے میں نے انیشیلی فیل بھی کیا تھا، وہ ہے اسپیکنگ سکلز، کہ بچوں کو بولنے کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، وہ بول نہیں پاتے، اپنی اوپینین ایکسپریس نہیں کر پاتے، اور ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں ہوتا کہ جہاں پہ وہ جا کے اپنا کانفیڈنس لیول بلڈ کر سکیں، ایکسپوجر لے سکیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اسپیکرز کلب از ون آف دا پلیسز کہ جہاں پہ بچے آ کے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں اور اپنی اسپیکنگ سکلز کو انہینس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ابھی جو یہ شارٹ فلم کی بات انہوں نے کی ہے، میم نے بھی جس طرح کی ہے واپسی کا سفر، میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں، یہاں پہ آپ کو اکثر لوگوں نے یا سوسائٹی میں آپ کو سب بتاتے ہوں گے کہ فلاں نے یہ اچیو کر لیا، کسی نے کون سے ایگزام پاس کر لیا. اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایک بہت بڑا فیلئر ہوں. میں نے زندگی میں بہت فیلئرز دیکھے ہیں. ایف ایس سی تک تو مجھے پڑھائی کا بالکل شوق ہی نہیں تھا. مطلب مجھے زندگی کا جو سب سے دنیا کا مشکل کام لگتا تھا وہ پڑھنا لگتا تھا. تو اس کے بعد ایف ایس سی کے بعد میری واپسی کا سفر شروع ہوا تھا، جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ پڑھائی کی کتنی اہمیت ہے، پڑھنا کتنا ضروری ہے. تو اس کے بعد میں نے جب پڑھنا سٹارٹ کیا تو اس کے بعد پھر میں نے کام سیٹ سے گریجویشن بھی کی، بی بی اے آنرز بھی کیا، اس کے بعد پھر میں نے ایم فل بھی کیا، ٹھیک ہے، اور اچھے مارکس سے کیا. اور یہ وہ ایجوکیشن تھی کہ جس میں میں نے سیلف ایجوکیٹ کیا، خود کو ایجوکیٹ کر کے چیزوں کو سمجھا، کنسیپچول ایجوکیشن لی. بندہ ہے اس کی سکلز دیکھنی چاہیے کہ وہ نیچرلی یا بیسیکلی ڈیزائن کس چیز کے لیے ہوا ہے. تو اس کے بعد وہ کوئی اپنی شناخت بنائے گا، جس نے وہ اپنی چیزوں کو باہر لائے گا، اس کو موقع ملے گا ان چیزوں کو ڈسکور کرنے کا، تب اس کی آئیڈینٹی بنے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے بات کی، یہاں پہ کسی نے بات کی تھی کہ میں پالیٹکس میں آنا چاہتا ہوں، سینیٹر بننا چاہتا ہوں. تو پاکستان میں پالیٹکس میں آنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھیے گا 25-30 کروڑ روپیہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد آئیے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارا یہ سسٹم ہے. ابھی میں ایک بک پڑھ رہا تھا، وائی نیشنز فیل. اس بک میں مجھے ایک چیز بڑی پسند آئی تھی کہ اس میں 2 طرح کے اس نے سسٹمز کی بات کی تھی. ایک جو سسٹم ہے وہ انکلوسیو سسٹم ہے. وہ سسٹم بیسیکلی کرتا یہ ہے کہ وہ وہاں کے شہریوں کو انوالو کرتا ہے، ان کو اکنامک اپرچونیٹیز دیتا ہے، ان کو گروتھ کی اپرچونیٹیز دیتا ہے، ان کو گروم کرتا ہے. ان ممالک کی اگر آپ بات کریں تو ساؤتھ کوریا ہے، اس طرح سے چائنا ہے، یا بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں کہ جنہوں نے اس چیز پہ انکلوسیو سسٹم پہ کام کر کے اپنی قوم کو ڈیولپ کر لیا. جبکہ دوسری سائڈ پہ اگر ہم بات کریں تو ایکسٹریکٹیو سسٹم ہوتا ہے. ایکسٹریکٹیو سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو سسٹم ہوتا ہے وہ عام آدمی کا استحصال کرتا ہے. اس عام آدمی کا استحصال کر کے اس کے سارے ریسورسز کو نچوڑ کے ایک مخصوص طبقے تک پہنچا کے عام آدمی کو بے بس اور مایوس کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے ملک میں آئے روز جو ہے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، یوتھ جو ہے وہ ہمارے ملک سے جا رہی ہے. ہم لوگوں کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیوں اتنی تیزی سے پاکستان کو چھوڑیں. یہ جو مایوسی کا ایک عالم بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور یہاں پہ یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ ہمارا سسٹم انکلوسیو سسٹم کیسے ہو سکتا ہے. جس ٹائم کسی بندے کو پاور مل جاتی ہے، جس طرح سے اکثر لوگ سی ایس ایس کی بات کرتے ہیں، تو سی ایس ایس میں نے تو یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ہر بندہ سی ایس ایس اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود سیکیور ہو جائے، اس کی فیملی سیکیور ہو جائے، اس کو پاور مل جائے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خدمت کرنے کی جذبہ ہے یا ہم اپنے ملک کی کوئی خدمت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پھر جس طرح ایدی صاحب نے سوشل ورک کیا تو آپ ویسے جا کے کیوں نہیں کرتے. یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ جو بابو والا کلچر ہے، یہ جو نیلی بتی والا کلچر ہے، سب سے پہلے اس چیز سے اپنے بچوں کو نکالنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں میرے جتنے بھی کلاس فیلوز تھے، جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس تھے، جو بڑے جینئر اسٹوڈنٹس تھے، ان میں سے کسی نے کوئی انوویشن نہیں کی، ان میں سے کسی نے کوئی انوینشن نہیں کی. وہ سارے وہی ٹیچنگ کر رہے ہیں. وہی ایک ہم لوگوں کا جو رٹے والا سسٹم ہے، ہم لوگوں نے بچوں کو وہی سیٹ پیٹرن پہ کچھ لائنیں دی ہوئی ہیں، وہی یاد کرنی ہے اور اسی کو انہوں نے ایگزامز میں ریپروڈیوس کرنا ہے. اینڈ دا سسٹم گوز آن. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو چینج کر کے ہم لوگوں کو لرننگ والی سائڈ پہ آنا چاہیے. اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو کریٹیکل انالیسس سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ سوسائٹی میں رہ کے آپ کریٹیکلی انالائز کس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ کو اگر میڈیا پہ ایک چیز دکھائی جا رہی ہے یا اگر آپ کے ساتھ پولیٹیشینز کچھ پرومسز کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں، ایک بڑا فیمس کوٹ بھی ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو بھی آپ سے وعدے کیے جا رہے ہیں کیا پریکٹیکلی بھی ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اگر ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا رہا تو ہم لوگ سوال کیوں نہیں کرتے.
ہماری سوسائٹی میں اس ٹائم سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے. سوال کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ ہم لوگوں کے دل میں ایک خوف ہے, طاقتور لوگوں کا ایک خوف ہے کہ یہ ہم لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دیں, یہ ہم لوگوں کو سپریس نہ کر دیں, ہم لوگوں کی فیملیز کو ٹارگٹ نہ کر دیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑا کسی طرح سے ان لاجیکلی یا ان ایتھیکلی کویشچن کریں, لیکن آپ وہ کویشچن ضرور کریں جو لاجک پہ بیس کرتا ہو اور جس سے سوسائٹی کی ویلفیئر کا کوئی کام ہو. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان میں سے زیادہ تر کی یہ خواہش تھی, کوئی یہ چاہتا تھا میں سول سرونٹ بنوں, کوئی یہ چاہتا تھا کہ میں 10 لاکھ کماؤں, کوئی یہ چاہتا تھا 20 لاکھ کماؤں. تو جس ٹائم میں نے اپنی سیلف ڈسکوری کی ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نے جتنی بھی اپنی سوسائٹی میں ابھی خرابیوں کا ذکر کیا ہے میں ان میں ریفارمز لانا چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک بندہ یاد رکھے یا 2 بندے یاد رکھیں, لیکن وہ مجھے ایز اے ریفارمسٹ یاد رکھیں. کے نام سے جس نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا, لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جنہوں نے عقل و شعور کا نمونہ ہم مسلمانوں کو دیا. سامعین کرام, اسپیکرز کلب ایبٹ آباد ایک جہاد کر رہا ہے اور جہاد کرنے والوں کی سرپرستی اللہ خود کرتا ہے. اللہ حامی و ناصر ہو تمام آپ کی ٹیم کا, منتظمین کا, آپ کے شرکاء کا, آپ کے رہنماؤں کا, اور جو لوگ وقتاً فوقتاً آپ کے اسٹیج پر آتے رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اس جہد اور اس جہاد کا صلہ دے, اور جو قدم آخر تک آپ کے ساتھ آتے رہیں گے ان کا بھی اللہ تعالیٰ حصہ فرمائے. بات آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میری پہچان. ایک انسان کی پہچان کے کئی حوالے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے والد اور والدہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے, پھر اسی کانٹیکسٹ میں دادا دادی کا نام آتا ہے, پھر ماموں کا ریفرنس بنتا ہے, پھر چچا کا ریفرنس بنتا ہے, پھر اس محلے کا بنتا ہے کہ یہ جی نواں شہر کا ہے اور نویں محلے کا ہے, پھر ریفرنس بنتا ہے جی کہ یہ نواں شہر کا ہے, پھر ریفرنس بنتا ہے جی یہ ایبٹ آباد کا ہے, پھر بنتا ہے جی خیبر پختونخوا کا ہے, پھر بنتا ہے جی یہ سید ہے, قریشی ہے, آوان ہے, تنولی ہے, جدون ہے, پھر یہ بنتا ہے یہ فلاں اسکول کا پڑھا ہوا ہے, پھر یہ ریفرنس بنتا ہے جی فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, بنتا ہے جی یہ وکیل صاحب ہیں, یہ استاد صاحب ہیں, یہ انجینئر ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں, یہ جو ہیں ڈرائیور ہیں, یہ کچھ نہیں کرتے. لیکن ان تمام جن پہچان کی جس کا ذکر میں نے کیا, اتنی طویل مجھے باندھنا پڑی, وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی حوالے سے آپ ہوں, تو آپ نے وہاں پہ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے, اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, آپ نے اپنی عزت کے لیے, اور وہ جن کے ریفرنسز ہیں آپ کے ساتھ ان کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے, والد کی عزت کا, بھائی کی عزت کا, بہن کی عزت کا خیال کرنا ہے. پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا بھی عزت کا بھی خیال کرنا ہے. مجھے معلوم نہیں آپ کس پہچان کی بات کر رہے تھے آج, کہ میں جس پہچان کی بات کروں گا وہ میرا پاکستانی ہونا ہے. اس وقت جو ہماری قوم کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھاتے پاکستان کا ہیں. ہماری آبادی کوئی 26 کروڑ ہوگی, 26 کروڑ میں سے 0.001 لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں عام آدمی, باقی اپنے مزدوری کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتہ اس بات کا. پاکستان سے محبت ہماری مجبوری نہیں, ہماری شناخت ہے. وہ کسی نے کہا کہ یہ پاکستان کے حالات بہت برے ہیں, کاش ہم اکٹھے ہوتے. میں نے کہا اگر ہم اکٹھے ہوتے تو یہ جو آپ کے سامنے عادل سعید قریشی کھڑا ہے اس وقت یہ نا اپنے گاؤں میں اپنی بھینسوں کا چارہ وہ تیار کر رہا ہوتا. پاک میرے اس وطن کو آباد رکھے, اور آپ لوگ جو نئی نسل ہے آپ لوگ پاکستان ہو, آپ لوگ پاکستان ہیں. اور یہ جو مطیب نے کہا کہ سارے عیدی بن جائیں گے, سارے عیدی بن گئے تو بیمار کون ہوگا, سارے عیدی بن گئے تو استاد کون ہوگا, سارے عیدی بن گئے تو ڈاکٹر کون ہوگا, سارے عیدی بن گئے تو ڈرائیور کون ہوگا. سارے عیدی بن نہیں سکتے, سب نے عیدی بننا بھی نہیں. اللہ کا واسطہ ہے پاکستان کو عیدیستان نہ بنا دینا.
آگی بات پھر اسپیکرز کلب ایبٹ آباد کی بات کرتا ہوں. مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں اسٹیج پہ گیا، میں ایک استاد تھا اور میں کوئی 22 جملے میں نے بولنے تھے وہاں پہ جا کے. اسمبلی میں نے بچوں کو کرنا تھا، سمجھانا تھا، موٹیویٹ کرنا تھا یا کچھ کرنا تھا. 22 جملے میں گھر سے تیار کر کے آیا، رات سارا تیار کر کے آیا. وہی بچے کلاس میں پڑھا بھی رہا تھا. جب میں نے بولنا شروع کیا تو میں نے کہا السلام علیکم پیارے بچوں. اور اس طرح سے میرے جو کولیگ تھے وہ ایسے ہی ہنس رہے تھے، وہ بالکل ایسے ہی ہنس رہے تھے، کیونکہ میں تھا اب اتنی بڑا، جس کا وہ ہماری ہندوؤں میں کہتے ہیں نڑلا، جس کا نڑلا اتنا بڑا ہو، لاؤڈ اسپیکر ہو جو، اور وہ جہاں السلام علیکم کے بعد اس کے گلا بند. تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دیکھیں جس طرح کی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، جس ایکٹیویٹی میں اس وقت آپ شریک ہیں، کوئی بھی نام دے لیں، آپ کو کوئی بھی نام دے لیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز جہاں کہیں بھی ہوں گی لوگ کم ہوں گے. نہیں یقین آتا ابھی اٹھو جاؤ مسجد، دیکھو کتنے لوگ ہو گئے، 20 22 25 30 40 45 46واں بندہ ہو تو آ کے گلا کرو مجھے. 46واں بندہ نہیں ہوگا. جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں لوگ کم آتے ہیں. جو تھا وہ اپنی بلی کو نہلا رہا تھا تو ایک بابا جی گزرے. بابا جی کی ایسی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ، اور بابا جی استاد بھی ہوں گے میرے خیال میں. تو بابا جی نے کہا یہ اس طرح سے جو تم اس کو نہلا رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہلا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ مر جائے گی. انہوں نے کہا اپنا کام کرے بابا جی، مر جائے گی، میری بلی میری مرضی. بابا جی چلے گئے. تھوڑی دیر بعد بابا جی واپس آئے، وہ رو رہا تھا. اس نے کہا کیا ہوا؟ بابا جی نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بابا جی وہ میری بلی مر گئی. ہاں میں نے کہا تھا تمہاری بلی مر جائے گی جس طرح سے تم اسے نہلا رہے تھے. نہیں یہ نہلانے سے نہیں مری، یہ نچوڑنے سے مری ہے. فریبکاریاں وہ ہمارے ہاں ہیں نہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم نے پاکستان کو اون کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. اور اسپیکرز کلب ایبٹ آباد پائندہ آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آنے والے تمام مہمانوں کا، ممبرز کا دلی شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف دور میں سے، اتنے مصروف وقت میں سے زندگی کا کچھ حصہ اس کلب کے لیے مختص کیا. یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، یہاں پہ آ کے تو بہت سارے لوگوں کو دقت بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آ کے اچھے خاصے لوگ جو ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور بولنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. بینگ ایلڈر ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ ان کو ایک درست راہ پہ ڈالنا، ان کا قبلہ درست ہو جائے. اور یقین کریں کہ یہ لوگ تباہی مچا دینے والے ہیں. اتنا ان میں انرجی، اتنا سپارک، اتنا پوٹینشیل ہے، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور میں پیدا کیا اور اتنی سہولیات، اتنے گیجٹس اور اتنی علم کے اوپر آسانی کے ساتھ رسائی پہ پیدا کیا. یو آر ویری بلیسڈ پیپل. یہ سب ہماری آئیڈینٹیٹیز ہیں اور اس کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے. انسان کی پہچان جس وقت وہ پیدا نہیں ہوتا تو اس وقت سے ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتا ہوں جو اگر آپ کریں گے تو وہ آپ لوگوں کے اندر پہچانے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس میں جو میں نے دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر لوں. وہ ہے اسمارٹ. ٹھیک ہے؟ وہ اسمارٹ. اب ایس اسٹینڈ فار کسی کو تخلیق کار بنا دیا. یہ سب ہماری آئیڈینٹیٹیز ہیں اور اس کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے. انسان کی پہچان جس وقت وہ پیدا نہیں ہوتا تو اس وقت سے ہو جاتی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات، لیکن جس بات کو وہ کہتے ہیں یاد رکھنا یہ بات ایسے ہے تو ہمیں وہ پورے لیکچر میں سے وہ بات یاد رہتی ہے. ہائی لائٹ کر دیا تو اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کیا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ از ایڈریس. اے فار ایڈریس. آپ نے کیا کرنا ہے؟
کہ لوگوں کو دیکھنا ہے اور ان کو ایڈریس کرنا ہے, ان کے مسائل, ان کے پرابلمس, ان کی باتیں, ان کا حل نکالنا ہے. آپ کو ان کو بتانا ہے کہ جی آپ کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ حل ہے. جب آپ ان کو ان کا حل دیں گے, ان کے مسائل کو حل کر کے بتائیں گے, اس کا علاج بتائیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی بات سنیں گے اور یہ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہوگی کہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. آر از فار ریپیٹیبل. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اپنی بات میں, اپنی اسپیچ میں, اپنے لیکچر میں کوئی کوٹ, کوئی شعر, کوئی ایسی خاص بات وہ ایسی ہونی چاہیے, وہ چھوڑ کے جائیں جو بات لوگ آپ کے ریفرنسز کو ریپیٹ کر رہے ہیں, ریپیٹ کرنے والے کو. اگر آپ نے وہ ریپیٹیبل بات ان کو بتا دی تو ڈیفینیٹلی آپ نے وہ کام کیا جو آپ کو یادگار بنا دے گا کہ لوگ کچھ لے کے جا رہے ہیں نا. لوگ آپ کی بات اتنی دیر سن رہے ہیں تو کیوں سن رہے ہیں؟ تو ان کو کچھ ملنا چاہیے, ایٹ دا اینڈ کچھ ملنا چاہیے, تو وہ ایک ان کو دے کے بھیجیے. اینڈ دا لاسٹ ون از ای, ایموشنس. ہمیشہ ایموشن جو ہے نا وہ اچھے والے یوز کریں. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ ایک ہوٹل میں چلے گئے اور وہاں پہ جس وقت آپ ریسیپشن پہ گئے اور اس ریسیپشنسٹ نے آپ کو دیکھتے ساتھ کہا, سر آپ کی ٹائی بہت اچھی ہے, زبردست, سر یہ کلر آپ پہ بڑا سوٹ کر رہا ہے, اور وہ پتہ لگتا ہے کون اصل کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے اور وہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے. اگر اس نے دل سے کہا ہے, آپ یقین کریں وہ بات آپ کو ہمیشہ اس کے جذبات کے ساتھ آئی ہے, وہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی, اور آپ کوشش کریں گے کہ دوبارہ اسی ہوٹل میں جاؤں. پرائورٹی کیوں؟ کہ آپ کے جذبات, آپ کے ایموشنز اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں اچھی بات کریں. اگر آپ کو کسی نے اس کے الٹ کوئی نیگیٹو بات کر دی تو آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ بات یاد آئے گی اور آپ اس کے متعلق کوئی اچھے الفاظ میں اس کو یاد نہیں کریں گے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی نعمت ہمیں عطا فرما دی, اس کو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے سانچے میں ڈھال کے چلیں. اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم وہ کام کریں کہ کل کو وہ ہستی, وہ ذات جن کو ہم وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں, ہم سب کے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے لیے سجدوں میں روتے رہے ہیں. پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, کیا ان کو اپنی جنت کے اوپر کوئی شک تھا؟ نہیں, وہ ہمارے لیے کر رہے تھے. اور صرف یہ امیجن کریں کہ روز محشر جب ہم تمام امتیں اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ حاضر ہوں گی, لائی جائیں گی سامنے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جس وقت ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے ان کے سامنے پیش ہوں گے, تو ہمارے نبی کو ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے. بس یہ بات ذہن میں رہے ہمیشہ کہ ہماری وجہ سے ہمارے نبی شرمندہ نہ ہو, کہ باقی امتیں یہ نہ کہ یہ امتیں ہیں جن کے لیے آپ روتے رہے, یہ تھی, ہمارے نبی کو شرمندہ نہ ہو. آج سے, ابھی سے اپنے ساتھ میں آپ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں لے رہا, کوئی کمٹمنٹ نہیں لے رہا, لیکن اپنے ذات کے ساتھ تو ہم کمٹمنٹ کر سکتے ہیں نا. میرے ساتھ نہ کریں, اپنی ذات کے ساتھ, کہ آج سے ہم ایک ایسا انسان بننے کی کوشش کریں گے. کوشش انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں, انسان کے اختیار میں صرف کوشش ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کوشش ایسی کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن باقی امتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. آپ سب کی قیمتی اس باتوں کا بہت شکریہ.